آج سپریم کورٹ میں دوسری سماعت تھی جو پاکستان میں کل آئینی بحران وزیر اعظم عمران خان نے پیدا کیا ہے، اس پر دوسری سماعت تھی۔ معزز جج صاحبان نے جنہوں نے کل خود اپنے آرڈر میں لکھوایا تھا کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو معزز عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے گھر پر آ کر ملاقات کی اور اس آئینی جو ایک بحران پیدا ہو رہا تھا اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے، اس پر انہوں نے اپنی خدشات اور پریشانی کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے 100 موٹو نوٹس لیا گیا تھا۔ کل بھی ہماری یہی آبزرویشن تھی کہ تھوڑی کیجولی ہیئرنگ ہوئی۔ آج بھی جو سماعت تھی وہ دو وجوہات کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سلو چلی۔ ایک جو فاروق ایچ نائک صاحب کے دلائل تھے، اور دوسرا جو جسٹس منیب اختر کے آبزرویشنز اور سوالات تھے۔ اور اب کل کے لیے سماعت مؤخر کی گئی ہے، لیکن اس میں تشویش کا باعث یہ ہے کہ ابھی بھی اس تمام آئینی بحران کے بارے میں، جس سے پاکستان کا پورا جمہوری نظام سٹیک پہ لگ گیا ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ وزیر عمران خان نے آج بھی گورنر پنجاب کو بلایا ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے بارے میں مشاورت کے لیے کہ اس کو تحلیل کرنا ہے یا نہیں، ہر آئے دن کے ساتھ ان کو جو بریتھنگ سپیس مل رہی ہے وہ اس آئینی بحران کو مزید گہرا کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بریتھنگ سپیس ان کو جو مل رہی ہے، اگر معزز عدلیہ دیکھے تو جتنا یہ معاملہ خطرناک ہے اور جتنا یہ نظام خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس میں عدلیہ کا کل بھی یہ کہنا کہ ہم پہلے روٹین کے کیسز سنیں گے، اس کے بعد 12 بجے کے بعد اس کیس کو سن لیں گے، سب کچھ چھوڑ کے یہ صبح 9 بجے کیوں نہیں مقرر ہوتا کہ ایک دن میں تمام سماعت ہو اور پھر جائے۔ اور اب بھی کل بھی معزز جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ نہیں، ہم یہ آئینی سوال ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے دور رس کیونکہ اثرات ہونے ہیں ہمارے فیصلے کے، تو ہم دونوں طرفوں کو سنیں گے اور پھر سوچیں گے اور پھر ہم فیصلہ دیں گے۔ یعنی کہ اگر تو پھر یہی رہا، اگر کل اپوزیشن نے اپنے دلائل کنکلوڈ کر بھی لیے تو پھر اٹارنی جنرل ہوں گے، انہوں نے 63A پہ صرف 2 دن مانگے تھے، 4 دن لے گئے وہ، تو 2-3 دن وہ پھر ادھر بھی بظاہر لے دیں گے۔ پھر بابر اعوان صاحب ہیں، وہ بھی اپنے دلائل دیں گے، پھر اس کے بعد اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں نعیم بخاری، وہ اپنے دلائل دیں گے۔ یعنی یہ تو پھر معاملہ پھر جائے، یہ تو ہفتے اور زیادہ والا معاملہ چل رہا ہے، اور اتنے دنوں میں تو ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ملک کی معیشت اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے، ایک انسرٹینٹی ہے، نظام امور مملکت جو سے ہیں وہ ایک عجیب ان میں خلا پیدا ہو گیا ہے، نہیں پتہ کہ ہو ول بی دا کالنگ دا شاٹس، کوئی کابینہ نہیں موجود، کچھ نہیں موجود۔ عمران خان صاحب ایک عجیب و غریب انداز میں دوبارہ سے ایک ایکٹنگ پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس سب پر بات کرتے ہیں۔ عدیل سرفراز ہمارے ساتھ ہیں، سینئر نمائندے ہیں آج ٹی وی کے، اور سپریم کورٹ کے معاملات کو ہی کور کرتے ہیں اور بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں عدیل، آپ کی نظر میں آج کی جو یہ سماعت ہے، اس کا کرکس کیا ہے؟ آپ کو کیا جاتا نظر آیا، اس میں کیا آپ کو لگا؟ ایک تو میری آج جو آبزرویشن وہ یہی ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہے تھے فاروق ایچ نائک صاحب، وہ اپنا جو کیس ہے اس کو پریزنٹ نہیں کر پائے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا، اور ان کو جسٹس منیب اختر یا جسٹس اعجاز الحسن یا کوئی بھی جج ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوسچنز کرنا، اور وکلاء کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی معاونت کریں قانون اور آئین سے۔ لیکن آج ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جب بھی ان سے سوال کیے گئے ہیں وہ خاطر خواہ اس پر ان کو مطمئن نہیں کر سکے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر تیاری کے یا تو آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو چیزیں دماغ میں تھیں ان کو زبان پہ لا نہیں سک رہے تھے، کمپوز نہیں تھے، اور تیسری اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے جو شروع میں ان کو ڈانٹ پڑ گئی تھی نا آج چیف جسٹس سے، شاید اس وجہ سے وہ تھوڑے سے روب میں بھی آ گئے تھے۔ ڈانٹ کی آپ کو یاد ہوگا آج صبح جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس فاروق ایچ نائک، معذرت کے ساتھ روزے کی حالت میں زیادہ بولا نہیں جاتا، فاروق ایچ نائک صاحب نے عدالت سے فل کورٹ بنانے کی ایک استدعا کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، ایک بہت اہم نوعیت کا یہ کیس ہے، رائٹلی سو۔ عدالت نے اس پر انہیں کہا کہ ہم 5 ججز یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تھوڑی تلخی بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم میں سے کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ آپ انہوں نے کہا نہیں وی ہیو ٹوٹل کانفیڈنس آن یو۔ اس کے بعد سماعت کا جو باقاعدہ طور پر آغاز ہوا ہے، لیگل جو پروسیجر جو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خامیاں، ان کی جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے، آج فوکس تو اسی کے اوپر رہا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن ان سے سوال کرتے رہے،
اور جو پروسیجرل اس کے اندر آسپیکٹس تھے ان پر ہی وہ رہے کہ یہ شاید ایک ان لافلنیس ہے پروسیجرل. تو یہاں پر ایک سوال جسٹس جمال خان مندوخیل نے کافی امپورٹنٹ کیا تھا. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ انلیگیلٹی جو ہے یہ پروسیجرل ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہے. تو یہ میرے خیال سے تو جمال خان مندوخیل صاحب نے ریسکیو بھی کیا یہاں پر فاروق ایش نائک صاحب کو, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو نا کوزے میں دریا بند کر دیا ان کو, اور انہوں نے وہاں پر ان کو جلا بخشی, اور یہاں پر فاروق ایش نائک نے ان کو کہا بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل انلیگیلٹی ہے. اور یہاں پر جو باقی ججز چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر ان کی جو رولنگ تھی اسپیکر کی وہ اگر ان لافل تھی تو وہ کیسے تھی, آپ ہمیں اس پر ہمیں سمجھائیں. اور یہاں پر جب سماعت کا آغاز ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ آج جب جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے عدالت سے مختلف جو وکلاء ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ہم اس کیس کو جلدی سننا چاہتے ہیں اور آج ایک ہم اپروپریٹ ایک مناسب آرڈر دیں گے, یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے. اور کیس کی سماعت کے دوران جب لنگر آن ہو رہی تھی پروسیڈنگز, ایون دو جو 7 وکلاء کھڑے تھے فاروق ایش نائک صاحب کے, ایک جمع غفیر تھا آج کورٹ روم نمبر 1 میں, پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, مطلب ان کے ساتھ رضا ربانی صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان کی عقب میں شہباز شریف صاحب, تمام جو ان کی لیڈرشپ اور وکلاء منصور اوان تمام وہاں پہ موجود تھے, اور وہ ان کو لقمے دے رہے تھے. سوال فاروق ایش نائک سے ہوتا تھا, جواب رضا ربانی صاحب ان کے کان میں جا کے بتا رہے ہوتے تھے, کیونکہ ایک عجیب سا وہ فاروق ایش نائک صاحب شاید ان کو سننے کا مسئلہ ہو رہا تھا یا کیا, وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پائے. اس پر کافی تلخی بھی ہم نے دیکھا فاروق ایش نائک اور رضا ربانی میں ہوئی کہ آپ لوگ مجھے بولنے دیں, میں خود اپنے طریقے سے بولوں گا. اس سارے پروسیس میں آج بظاہر یہی لگا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 سے 3 دفعہ اپنے ججز کو بھی اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ لیٹ می ٹیک دا کنٹرول آف دا, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ نو لیٹ می ٹیک اوور, اور لیٹس گو آن ٹو دا فیکٹس پہ جائیں, کیونکہ ہی واز ویری مچ ولنگ کہ آج وہ کچھ نہ کچھ آرڈر اس پر جاری کریں, کیونکہ ان کی جو باڈی لینگویج جو مجھے آج سمجھ آئی ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی چیف جسٹس کی وہ یہی تھی. لیکن اس میں آج ایک تو 2-3 ججز اور ایک فاروق ایش نائک صاحب, انہوں نے اس کو غیر ضروری طور پر ایک بحث میں الجھتے رہے اور اس کو پرولانگ کیا. اور دوسری طرف ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ وکلاء کے ڈائس کے ساتھ کھڑے تھے, میں اور مطیع اللہ جان صاحب, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جب سماعت کنکلوڈ ہو رہی تھی کہ آپ لوگ کیوں نہیں اسٹے اس کے اوپر لے رہے, عدالت سے کیوں استدعا؟ انہوں نے کہا جی اب کھل گئی ہے اتنی زیادہ پروسیڈنگز, تو اب اس پہ ضرورت نہیں ہے. خیر ہمیں تو اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی جس کے لیے کل یہ آئے تھے نوٹس لینے کی استدعا کر رہے تھے, آج اس پہ خود یہ ان سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جلدی کوئی ایک انٹرم ریلیف ملنا چاہیے یا انٹرم آرڈر تک انہوں نے اس کو سارٹ ہی نہیں کیا عدالت سے. اب دوران سماعت ہی جب ان کو نظر آیا اپوزیشن کو کہ ان کا شاید کیس ویک ہوتا جا رہا ہے, تو مخدوم علی خان کی جانب ان لوگوں نے اپنی توجہ مبذول کرائی جو کہ 63A کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے ان سے کہا, تو بلکہ پہلے احسن بون صاحب نے ان کو اشارہ کیا کہ کائنڈلی آپ آ جائیں, تو انہوں نے ہاتھ سے منع کر دیا. اس کے بعد میرے خیال سے جو میں نے دیکھا اپنی نظروں کے سامنے, شہباز شریف صاحب نے اعظم نذیر تارڑ کو کہا, اعظم نذیر تارڑ مخدوم علی خان کی کرسی کے ساتھ جگہ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے 15-20 منٹ ان کو مناتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کنونس کیا ان کو, اور انہوں نے اب ہمیں بھری ہے کہ کل وہ آرگیومنٹ کریں گے اپوزیشن کی طرف سے. 1 گھنٹے کا وقت انہوں نے عدالت سے مانگا ہے. رضا ربانی صاحب نے 15 سے 20 منٹ کا کہا ہے, لیکن وہ بھی 45 منٹ تک رضا ربانی بینگ رضا ربانی لے لیں گے. ادروائز اب لگ یہ رہا ہے کہ میری جو پرسنل اوپینین ہے, مجھے جو نظر آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہے, اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بہت بڑی اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ ایک لیگیسی کی بھی بات اکثر کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اس میں, اور 2 سے 3 روز میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. کل نہیں ہوا تو پرسوں یہ لازمی ہو جائے گا کنکلوڈ. اچھا عدیل, آپ کا یہ کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن میں کنکلوڈ ہوگا. جتنا بڑا یہ آئینی بحران پیدا ہوا ہے ملک میں اور ایک کیاس ہے اس وقت, ایک غیر یقینی کی فضا ہے, اس میں کیا یہ معاملہ ارجنٹ بیسس پہ, ہم نے افتخار چودھری صاحب کے دور میں رات 10 بجے کے بعد بھی عدالتیں بیٹھتی دیکھی ہیں.
سر رمضان کا مہینہ ہے, روزے بھی ہیں, اب جیسے ہمیں روزہ لگا ہوا ہے, جج صاحب کو بھی تو لگتا ہے نا سر. افطار کے بعد تو میرے خیال میں روزے کی حالت ختم افطاری وہ اب دیکھیں نا, ساری بات آپ کی ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ ایک سارا اونس ہم ججز پر نہیں ڈالیں نا, ہم نے وکلا کو بھی تو دیکھنا ہے سر. جی وہ فاروق نائک صاحب کا بہت مایوس کن تھا. فاروق نائک کو چھوڑ دیں سر, احسن بون صاحب تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے, دے ور آل پریزنٹ ان دا کورٹ روم رائٹ بیفور دا ججز, اور ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آج اس کو کنکلوڈ کریں. ایون فاروق نائک نے کہا تھا کہ آج کریں, اور باقی کسی نے, ایون مخدوم علی خان, منصور اوان, رضا ربانی, ہمارے جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں سارے, ان سب نے کہا سر کائنڈلی کل تک کر دیں, کیونکہ سب کی حالت ٹائٹ تھی. تو ججز ایون کہ بندیال صاحب نے اینڈ میں ریمارکس بھی دیے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ سب لوگ آرگنائزڈ ہوتے تو ہم آج ہی اس کو کنکلوڈ کر لیتے. لیکن نہیں, وکلا خود, میں یہاں پر یہ کلیئر کر دوں کہ وکلا نے اس معاملے کو جو ہے نا طول زیادہ بخشی ہے آج بجائے, اور وہ اپوزیشن کے وکلا نے بخشی, اپوزیشن کے. تو یہ تھوڑی سی ایک آئرنی ہے, سیاسی فائدہ باہر عمران خان صاحب کو ہوگا, ان کو ٹائم ملتا رہے گا. میری متی اللہ جان صاحب کیونکہ ہمارے سینئر, ہم ان سے ساتھ ساتھ پوچھتے بھی رہتے ہیں, تو جب وہ جج صاحب نے نا ان کو وکلا سے پوچھا کہ کون کون آرگیو کرے گا, تو پہلے تو انہوں نے کہا مخدوم علی خان ہماری طرف سے کر رہے ہیں. تو ان میں اتفاق رائے کی یہ بات ہے کہ رضا ربانی صاحب نے کہا میں کروں گا, منصور اوان نے کہا میں کروں گا, ادھر سے وہ کھوسا صاحب, شہباز کھوسا صاحب نے کہا میں کروں گا. تو متی اللہ جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا یار ایک تو ان وکیلوں کا مسئلہ ہے, ملک میں آئینی بحران ہے اور ان کو اپنی حاضریاں لگانے کی پڑی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وکلا حضرات جو ہے نا صرف آرڈر شیٹ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے وہ اس پروسیجر وہ فیسیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں نا سر. وہ اب فیسیں اکثر تو فیس ایسے معاملات میں آپ کو پتہ ہے فیسیں نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا ہے آگے 2 سے 3 روز میں یہ کنکلوڈ ہو جائے پروسیڈنگ, اور ہوپ فلی جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو, کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک کیوس کی صورتحال ہے. ابھی تک تو کنٹینڈ ہے سچویشن, لیکن آگے آئندہ آنے والا جتنا یہ پرولانگ ہوگا, ہیئرنگ پرولانگ ہوگی, اتنا ہی کیوس بڑھتا جائے گا, اور ان سیٹلنگ ایک سچویشن جو ہے نظر آ رہی ہے ہمیں. سپریم کورٹ کا اب اہم ایک یہاں پر کردار ہے, اس کو ادا کرنا ہوگا. بہت شکریہ عدیل ہمارے ساتھ تھے. آج کی پروسیڈنگ پر میں بتایا کہ یہ وکلا کی جو اپوزیشن کے تھے وہ بالکل کوئی خاص تیاری نہیں نظر آ رہی تھی, ان میں آپس میں ربط نظر نہیں آ رہا تھا, اور ایک عجیب و غریب انداز میں دلائل چل رہے تھے, اور بہت ہی سلو دلائل تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اگر یہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد اٹارنی جنرل اس کو کتنا لٹکانے کے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں اب کافی ملکہ حاصل کر چکے ہیں کہ 1 دن مانگتے ہیں تو 4 دن لگاتے ہیں وہ دلائل میں, اور باقی پھر بابر روان صاحب کتنا لٹکاتے ہیں. لیکن آج اٹارنی جنرل صاحب نے کافی زیادہ نوٹس لیے ہیں, خاص طور پہ جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے جو کویسچنس تھے, اور اس کے اوپر جو ان کے جواب تھے جو خاطر خواہ نہیں تھے, اس پر انہوں نے نوٹس لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آرگیومنٹس بڑے تگڑے ہونے والے ہیں اٹارنی جنرل کے, کیونکہ آپ نے ان کو بھی موقع دے دیا اپنا کیس بنانے کا اپوزیشن میں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور کیونکہ جسٹس اجاز الحسن نے کہہ بھی دیا کہ کیونکہ اس کے دور رس اثرات ہوں گے تو ہمیں اس آئینی سوال کا بڑا, جسے کہتے ہیں نا, جلدی نہیں ہے اس کا جواب دینے کی, ہمیں وی شوڈ ناٹ بی ان ہری, یہ انہوں نے کہا آج. تو چلیں دیکھتے ہیں, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.